اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمدللہ کافی دنوں کے بعد درس قرآن کی نشست میں حاضری کا موقع ملا. کچھ حالات بھی ایسے درپیش رہے سبھی لوگوں کے ساتھ کہ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد نہیں ہو سکا اور درس قرآن کی بابرکت محفل سے ہم تمام لوگ محروم رہے. بہت سے دینی کام، بہت سے دینی امور جو اجتماعیت کے ساتھ ہوتے تھے، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ دنوں کے لیے رکاوٹ رہی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور آہستہ آہستہ وہ رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں. اور اہل ایمان کے لیے یہ رکاوٹ کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہیں تھی. اہل ایمان نے ان جیسی ہزاروں رکاوٹوں کو دیکھا ہے اور جھیلا ہے، اور امت پہ اس طرح کے بہت سے حالات آئے ہیں. اگرچہ اس طرح کے نہیں تھے لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین حالات سے یہ امت کے لوگ گزرے ہیں. اس لیے اہل ایمان جو ہے واقعی اہل ایمان ہیں، انہوں نے اس کا شکوہ نہیں کیا اور وہ کہتے رہے کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. بہرحال یہ درس قرآن کی محفل انتہائی عظیم محفل ہے. اللہ امت کے تمام افراد کو، تمام اہل ایمان کو اس کی وقات سمجھا دے. وہ سمجھ جائیں کہ قرآن مجید کی محفلوں میں جانا، بیٹھنا، درس قرآن سننا یہ کتنا اہم اور مفید ہے. براہ راست قرآن مجید کی آیات کا پڑھا جانا، اس کا ترجمہ ہونا، اس کی تفسیر سامنے آنا، بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت ابھی اسی وقت اتر رہی ہے. اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات ایسی ہیں کہ اگرچہ اس کا نزول پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ان کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ آیت اپنے اندر اتنی کشادگی رکھتی ہے، اتنا وسیع مفہوم اب اس کے اندر ہے اس آیت کے اندر کہ قیامت تک کے وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. سورہ تحریم 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، اسی کا ایک ٹکڑا یہ ہے. اس سے پہلے بھی چند آیات گزری ہیں جس کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ازدواجی زندگی کے متعلق کچھ معاملات تھے، ان کو بیان کیا گیا، اور بیچ میں یہ 2-4 آیتیں جو بہت اہمیت کی حامل ہیں.
ایک طرح سے وارننگ ہے ان آیات کے اندر اہل ایمان کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اس پر سخت مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں. کوئی نرمی کا معاملہ ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اختیارات، کوئی اتھارٹی ان کو اس طرح کی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ کر سکیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ذرہ برابر نافرمانی بھی نہیں کرتے. جس کام پر انہیں لگایا گیا ہے، مامور کیا گیا ہے، اس کام کو وہ کر رہے ہیں، بجا لا رہے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اہل ایمان کو تنبیہ کرنے کے بعد، خبردار کرنے کے بعد کافروں کو بھی مخاطب کیا گیا کہ اے کافروں، آج کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، کوئی بہانہ، کوئی ہلا، کچھ نہیں چلے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون. جو کیا ہے وہ تم کو ملے گا. یہ معاملہ اہل ایمان کے ساتھ بھی ہوگا. اور کافروں نے جو اس دنیا میں جس طرح سے کیا ہے اس کی سزا ان کو بھی ملے گی ان کے اعتبار سے. اہل ایمان نے جو گناہ کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، اس کی سزا ان کو ان کے اعتبار سے دی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ کی طرف واپسی کرو. کس چیز کی واپسی؟ توبے کی واپسی. توبہ کرو. اور توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو پختہ ہو. یہ نہیں کہ توبہ کر لیا اور 2-4 دن کے بعد اس عہد و پیمان کو توڑ دیا. ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان تو پتلا ہے بھول چوک کا، ہو سکتا ہے ایسا. لیکن ہماری توبہ اتنی پختہ ہو کہ امکانات یہ ظاہر ہو رہے ہوں کہ اب ایسا نہیں کریں گے. غلطی ہو جائے وہ اتفاق ہے، ایسا ہو گیا. اور اگر غلطی ہوگی تو ہمارا دل خود ہم کو یہ بتا دے گا کہ آپ نے یہ جان بوجھ کر کیا یا انجانے میں کیا ہے، قبل اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسا معاملہ ہوگا. ہم نے یہ جرم کیا ہے، سچی توبہ کرنے کے بعد پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کس طرح کے حالات یا کس طرح کے معاملات آئیں گے. یہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہمارا دل یہ ہم کو بتا دے گا کہ ہم نے یہ کام انجانے میں کیا ہے یا جانے میں کیا ہے، بھول چوک سے ایسا ہوا ہے یا جان بوجھ کر کے ایسا ہوا ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اور قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے ختم فرما دے گا، مٹا دے گا، نیست نابود کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا، تمہیں باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی. جنت کے معنی باغ کے بھی ہوتے ہیں، اور جنت کے معنی عیش و آرائش کی جگہ. بہت سی ورائٹی کی چیزیں وہاں پر ہوں گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. ایک جملے میں یہ بات سمجھ لی جائے، قرآن نے خلاصہ کر دیا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. واٹ ایور یو وش. جو کچھ بھی آپ چاہیں گے وہاں پر موجود ہوگا. تمہارا دل جو چاہے گا، تمہارے دماغ میں جو کچھ آئے گا، سب کچھ ہے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور تمہاری آنکھوں کو جن چیزوں سے سرور پہنچ سکتا ہے وہ بھی وہاں پر ہے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے. ایسی روم میں گئے، ایئر کنڈیشن روم میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، پھر تو باہر نکلنا ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. کچھ کھانے کو ملا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، کبھی ملا، لیکن وہاں وہ چیز ہر وقت ملتی رہے گی. تو ایسے باغات، ایسی جنت
اور ایسے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے سے بھی نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا جو ایمان لا چکے ہو. اور اس آیت کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بھی لوگ شامل ہیں اور رہتی دنیا تک کے بھی لوگ شامل ہیں. اس زمانے کے لیے کا بھی یہ حکم اس میں, اور آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. اس آیت کے مخاطب میں کون کون لوگ ہوں گے, اس کو اگر ہم سوچیں تفصیل میں جائے تو پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والے جو شہداء ہیں وہ بھی مخاطب ہیں اس کے. عشرہ مبشرہ جو 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے جو صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے جان قربان کرنے کی, وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی جو تھے وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. کیا وجہ تھی اتنا سخت حکم, وارننگ آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے, آیت اس وقت اتر رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ نماز کے قریب نہیں تھے؟ بالکل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی تھی؟ ایسا بھی نہیں تھا. جان مال سب کو نشاور کر دیا, بچوں کی تربیت کی, پرورش کی, سب کچھ کیا. انہی سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہے, اور بعد کا جو زمانہ گزرتا چلا آیا ہے, یا ہم جس زمانے میں ہیں, یا ہمارے بعد کا جو دور آئے گا, یا رہتی دنیا تک جب تک یہ کتاب الہی ہے اور جب تک یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے, اس وقت تک کے لیے بھی مخاطب کر دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ان اسباب سے, ان عوامل سے, ان ذرائع سے بچایا جائے جو ذرائع ان کو آگ میں لے جانے کا سبب بن جائیں, ان سے بچایا جائے ان کو. یہ مخاطب ہے. پرورش میں, بچوں کی تعلیم و تربیت میں, چاہے وہ دینی تربیت ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو, اسلام نے کہیں منع بھی نہیں کیا ہے کہ کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے, اور نہ بالکل یہی کہا ہے کہ آپ دینی ہی تعلیم پر بالکل رہے, دنیا سے بالکل کٹ جائے یا دنیا ہی میں چلے جائے, دین سے کٹ جائے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, دونوں چیزوں کا سنگم ہونا چاہیے, اور دینی تعلیم کو ہم ترجیح دیں. اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں اب اس طرح کا ایجوکیشن سسٹم نہیں رہا جو انگریزوں کے زمانے میں تھا. اب وہ سیکولر سسٹم نہیں ہے کتابوں کے اندر, تعلیم کے اندر, کہ صرف وہ جو پڑھ کر آتے تھے بلی اور جانور اور چڑیا, ان تمام چیزوں کے واقعات ہوتے تھے. جنہوں نے انگریزوں کے زمانے میں انگریزی پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا کتابوں میں قصے کہانیاں ہوتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب سسٹم بدل گیا ہے. اب ان کتابوں کے اندر ایسی چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے جو ہمارے عقیدے سے ٹکرا جاتی ہیں, ہمارے نظام اسلام کو اور شریعت کے سسٹم کو وہ چوٹ پہنچاتی ہیں. اب وہ سسٹم ہے جو بچی کچی کسر ہے وہ اساتذہ کے ذریعے کرایا جاتا ہے. تو اس سے کہیں زیادہ جو انگریزوں کا زمانہ مسلمانوں نے پایا اور اس وقت جو انہوں نے تعلیم حاصل کی, اس سے کہیں زیادہ خطرناک سسٹم اس وقت کا ہے. تو اب اس ماحول کے اندر ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے کیئر کریں, کس طرح سے ان کے اوپر نگاہ رکھیں. ہم خود کر سکتے ہیں تو خود کریں, کسی کے ذریعے سے کرا سکتے ہیں, ان کی خدمات لے سکتے ہیں تو ان کے ذریعے سے لیں. معتبر شخص کو رکھیں, جس طرح سے ہم اور تمام کاموں کے اندر معتبر شخص کو ڈھونڈتے ہیں. اپنے علاج کی بات آتی ہے تو اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ شہر میں 200 ڈاکٹر ہوں گے, لیکن 200 میں جو ٹاپ 10 میں ہوگا, پھر ٹاپ 10 سے جو فرسٹ ہوگا اس کو ہم جا کے دکھائیں گے. ہمارے کھانے کی جو چیزیں ہوں گی ہم اچھی سے اچھی چیزیں تلاش کریں گے. تو اسی طرح سے دینی اعتبار سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم سے جوڑ دیا ہے اور دینی تعلیم سے رشتہ ان کا کاٹ دیا ہے, کہیں نہ کہیں وہ اس نظام اور اس سسٹم کے حوالے ہو جائیں گے جس سے ان کے عقیدے کو چوٹ پہنچے گی. اور ایسا ہو رہا ہے. یہ ایک منظم
طریقے پر ہو رہا ہے، ایک منظم سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے لیے تنخواہیں دی جاتی ہیں. لیکن اگر یہ امت مسلمہ اور یہ امت مسلمہ کے افراد اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ سسٹم کو تیار نہیں کرنا ہے. ایک سسٹم یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اس سے صرف جوڑنا ہے، اور اس سے جوڑنے کے بعد کوئی طاقت ایسی نہیں جو کھینچ سکے ہم کو. اگر صحیح معنی میں جوڑا جائے گا، رفلی جوڑ جائے تو بات الگ کی ہے، لیکن صحیح طور پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ہم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی خرید نہیں سکتا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو جو کرنا ہو کر لے. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ کہا میرے سینے میں قرآن ہے. کیا کہا؟ میرے سینے میں قرآن ہے، کتاب الہی ہے، اللہ کا کلام میرے سینے میں ہے. میں جب تک رہوں گا عزت کے ساتھ رہوں گا، اور جب جاؤں گا تو عزت کے ساتھ جاؤں گا. کلام الہی میرے سینے میں ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے ہی یہ کتاب الہی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج دیکھیے معاشرہ کتنا تباہی کے دانے پر جا رہا ہے. عوام کی کیا بات کریں، بہت سے پڑھے لکھے دانشمند لوگ، چاہے وہ دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہوں، چاہے وہ دینی تعلیم سے وابستہ ہوں، بات کہنے میں گریز نہیں کرنا چاہیے. ایک اہل ایمان کو کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات اگر کہنی ہو تو ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کہنا چاہیے. اور جو ظالم نہیں ہے، بھائی ہے اپنا، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بات ہمیں کہنی ہے تو وہاں کیا شرم ہونی چاہیے. اللہ کی بات کہنی ہے، اس کو کہنا چاہیے، کوئی گریز نہیں. تو اس وقت جو معاشرے میں بگاڑ ہے، اس میں ہمارا بھی قصور ہے. تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو اس سسٹم سے، یعنی قرآن مجید سے رفلی طور پر جوڑ رکھا ہے. اس وجہ سے اس کتاب سے جو ہمیں فائدہ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا ہے. جو لوگ جڑے ہیں وہ آزمائش کو جھیل رہے ہیں، اور آزمائش ان کے لیے ہے دنیا میں. دوسرے مسلمان جو کمزور اہل ایمان ہیں ان کو دیکھ کر کے سوچتے ہیں کہ اگر اس سسٹم پہ آئیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو وہ گھبرا جاتے ہیں. لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، آزمائش سے گزرنا ہی پڑے گا. اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وہ آزمائش سے بھری پڑی ہے، اور اسی آزمائش کے اندر ہی وہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کو دیکھ لیتا ہے، آزما لیتا ہے کہ کتنا ان کے اندر ایمان اور اسلام اور قرآن اور اللہ کی محبت ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ کہاں؟ گارڈن میں، باغات میں، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اوپر وہ حالات نہ آئیں، یہ بھی ممکن ہے. اور یہ ممکن ہے یہ بھی کہ آپ ہی کے اوپر وہ حالات آ جائے. کس میدان میں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما لے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی جب جہاد کا نعرہ بلند ہوگا تبھی سب اس کے لیے تیار ہوں گے. آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ جس میدان میں ہیں، وہاں پر خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. جو پڑھا رہا ہے صحیح سسٹم کے ساتھ پڑھائے، اور صحیح دینی فکر اور صالح فکر جو ہے بچوں کے دماغ میں پیوست کرے، بہت بڑا کام ہے. وہ کوئی دوسرے فیلڈ میں وہاں پر کام کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خدمت کر سکتا ہے. تو خدمت کرنے کے بہت سے شعبے ہیں، بہت سے شعبے ہیں. بس یہ آدمی اپنی نیت کو خالص کر لے کہ ہم کو خالصتاً للہ یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچوں کی فکر کریں، ہم تربیت کریں. اس میں سب مخاطب ہیں، چاہے علماء ہوں، چاہے حفاظ ہوں، چاہے قراء ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، ہندو ہوں، پاکستانی ہوں، بنگلہ دیش ہوں، کہیں کے بھی ہوں، سب مخاطب ہیں. پہلے کے ہوں، اب کے ہوں، یا بعد میں آنے والے، سب سے مخاطب ہو کر کے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی ایسے کام، ایسے گناہوں کا وہ ارتکاب نہ کرنے پائے جو آگ سے قریب کرنے کا سبب بن جائے، اس چیز سے ان کو بچایا جائے. وقودها الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہی ہوں گے.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے، کہیں رشوت کا سہارا لے کر کے، کہیں تعلقات کا سہارا لے کر کے، اپنے جاہ و جلال کا، اپنے منصب کا سہارا لے کر کے بات بن جاتی ہے. بڑے بڑے جرائم پر پردہ اس طرح سے ڈال دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ کام ہوا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ہے. جرم کرنے والا نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، پردہ اس طرح سے پڑا ہوتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہی نہیں، یہ سب ہو رہا ہے. تو مخاطب یہ کیا جا رہا ہے انسان دھوکے میں نہ رہے، وہ کہ جو وہ یہاں کر رہا ہے وہ یہ نہ سوچ بیٹھے کہ ہم یہ وہاں بھی کر لیں گے. اس تعلق سے خبردار کیا جا رہا ہے. ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. جن کو تھوڑا بھی عربی سے جن کا شغف ہوگا، تعلق ہوگا، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ غلاظ کے ساتھ شداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. غلاظ کے معنی اپنے آپ میں سختی کے ہیں اور پھر شداد کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا. مزید سختی پر سختی، بہت سختی، انتہائی تند، تیز، طاقتور ہر اعتبار سے، جن کو چکمہ نہیں دیا جا سکتا. ایسے فرشتوں کو اس کام کے اوپر مامور کیا گیا ہے جو انتہائی سخت ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اور جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے. ہم تو صبح سے لے کر شام تک بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. قرآن نے یہ بھی ایک فارمولہ دیا ہے کہ اگر ہم سے برائیاں ہو رہی ہیں تو ہم اچھائیاں بھی کرتے رہیں ساتھ میں. برائیوں سے کہیں زیادہ ریشیو ہمارا اچھائیوں کا زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اگر نظر ڈالی جائے تو تھوڑے لوگ ہیں جو اچھائیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہیں. ورنہ اگر مسلم کمیونٹی کے اوپر نظر ڈالی جائے اور مسلم محلوں کے اوپر نظر ڈالی جائے تو اب بھی مسجدوں میں ایسے ہی لوگ آپ کو ملیں گے کہ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ لوگوں نے کوئی جو ہے عہد و پیمان کر رکھا ہے کہ ہم ہی مسجد میں رہیں گے. حالات کیسے بھی آ رہے ہیں، حالات کیسے بھی آ رہے ہیں، کتنے برے سے برے حالات آ رہے ہیں، لیکن افراد جو ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور ان کو سمجھانے کا ایک واحد راستہ قرآن ہی ہے. قرآن سامنے پڑھا جائے. جب ڈائریکٹ ان کے دل پر وار ہوگا تبھی ان کو سمجھ میں آئے گا. ایک بار میں نہیں، دو بار میں نہیں، تین بار میں نہیں، آئے گا سمجھ میں، ان کو سمجھ میں آئے گا. اور اس کام کو اتنی طاقت و قوت کے ساتھ کیا جائے کہ جو بھی رکاوٹیں آ جائیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو بھی کوڑا کرکٹ آئے گا سب چلا جائے گا. جس طرح جو ہے پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے چلا جاتا ہے، اس طرح یہ چیزیں بھی چلی جائیں گی. چند لوگ اگر اپنی جگہ پر مستحکم ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، جیسے بھی حالات آئیں گے، کیا ہوگا؟ ایک جان ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو قرآن مجید کی جس طرح سے خدمت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. ہمارے علماء، ہمارا دیندار طبقہ، جن کی جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری کو فراموش کر چکے ہیں، وہ بھی اس کام کو چھوڑ چکے ہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھوں میں اتارا گیا اور جو کتاب ان کو دی اس کا سب سے پہلا جو فارمولہ تھا وہ یہی تھا کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھ کر سنایا جائے. جو کتاب اتری تھی وہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے. اب وہی کتاب ہمارے پاس ہے، نہ اس کو ہم پڑھ پا رہے ہیں نہ دوسروں کو پڑھا پا رہے ہیں. یعنی عرصوں گزارنے کے بعد، برسوں لگانے کے بعد اتنا سلیقہ بھی نہیں ہم میں پیدا ہو پا رہا ہے کہ ہم قرآن کیسے پڑھیں اور کیسے سنیں اور کیسے سنائیں. نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی بیماری کی جڑ ہے. اگر قرآن مجید سے صحیح طور پر اگر امت وابستہ ہو جائے تو حالات آئیں گے، وہ حالات سے نمٹ لے گی. اور اس کا کام ہی ہے اس امت کے لوگوں کا کہ وہ حالات سے نمٹیں، جیسے بھی حالات آئیں ثابت قدم رہتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. تو لوگ یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں کہ یہاں ادھر ادھر
الٹا سیدھا کر کے کام چل جاتا ہے تو وہاں بھی چل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا وہاں پر. بہت سختی کے ساتھ ان کو لگایا گیا. کوئی رشتہ داری، کوئی ناطے داری، کوئی حسب و نسب، کوئی ڈگری، کچھ نہیں کام آئے گی. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ. وہ بھی بہانہ بنائیں گے، ان کے پاس بھی بہت سے عذر ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہاں پر کوئی بحث و مباحثے کی بات نہیں ہوگی. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. آج یہاں کوئی بیتوکی بات نہیں ہوگی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں. ہم نہیں جانتے تھے، ہم کو انہوں نے بہکا دیا، ہم کو انہوں نے ورغلایا، ہم کو انہوں نے فلاں راستہ دکھایا، کچھ نہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کر رہے تھے وہ ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو، ایسے اللہ کی طرف اس طرح سے واپس آؤ کہ وہ توبہ پختہ ہو، مضبوط ہو. جس طرح سے ہم کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں، کسی بوریا میں اگر 50 کلو مان لیجیے آٹا ہی اگر کسی بوری میں بھر دیا جائے اور آپ کو 50 کلومیٹر لے کے جانا ہے گاڑی پر، تو کتنی مضبوطی سے اس کا دہان آپ باندھیں گے. اور باندھنے کے بعد آپ کو یقین یہ ہو جائے گا کہ یہ کھل سکتا ہے کہ نہیں کھل سکتا ہے. اتنا دماغ چلے گا آپ کا، اور آپ کا دماغ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ 50 کلومیٹر جا سکتا ہے کہ نہیں جائے گا. یا باندھنے کے بعد اور بھی آپ دماغ لگائیں گے کہ اس طرح سے اس کو باندھا جائے کہ یہ کھلنے نہ پائے. تو وہی چیز توبۃ نصوحا سے وہی چیز مراد ہے کہ توبہ ہو تو ایک دم پختہ ہو، ایک دم مضبوط ہو، کہ دل بھی آپ کا کہے کہ اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. ایسی نہیں کوئی پکڑا گیا جرم کیا، اللہ قسم ایسا نہیں کریں گے، اللہ قسم ایسا نہیں کریں گے. اوپر دل سے کہہ رہا ہے، اندر سے پھر اس کا وہی ارادہ ہے کام کرنے کا. ایسا نہیں. جو بھی جرائم، جو بھی گناہ ہو، وہ سچی توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے معاف کرا سکتے ہیں اللہ کے حضور. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، ایک عہد ہو جائے اللہ سے. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اور قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے اتار دے گا. جو ایمان والے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، بدرجہ اولا ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. جنہوں نے ساری زندگی کفر میں گزاری ہے، ساری زندگی کفر میں گزاری ہے، اور اگر وہ سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو پیچھے کا جو سارا کیا دھرا ہے سب ختم ہو جاتا ہے. حضرت زرار بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بہت شدید دشمنی آپ سے کرتے تھے. موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کہیں سے کوئی موقع مل جائے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں تھے اور ان کو لگا کہ آج تو موقع مل گیا ہمیں. جیسے قریب ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہو گئے ان سے، اور سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. سینے پہ ہاتھ رکھا، خود ان کا بیان ہے کہ پورے جسم سے گندگی ایسی نکل رہی تھی کہ میں بالکل پاک صاف ہو گیا. ان کا بیان ہے، اور وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہے تھے. تو آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ میرا ہاتھ تو چھوڑو. تو کہا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اب تک اس سے آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے سے پہلے یا آپ سے قریب ہونے سے پہلے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کی تلافی ہے نہیں ہے، آپ اتنا بتا دیجئے، ہم چھوڑ دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے کے بعد، اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد، اس سے پہلے جو کچھ بھی اس نے جرائم کیے ہیں، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے قتل کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، ختم ہو جاتا ہے اسلام لانے سے. تو توبۃ نصوحا، اس بات کا امکان ہے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ توبہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں، اس سے یہ ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں. بھائی معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں، 10 لوگ آپ کے پاس ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ کے پاس آیا ہم کو 10,000 روپے چاہیے، آپ
بغیر چو چرا کیے گھر میں آئیں گے اور 10,000 روپے لے جا کر کے ان کو دے دیں گے. کیوں دیں گے؟ صاحب امین ہیں، امانت دار ہیں، شریف ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، ان کا کیریکٹر پتہ ہے کہ ہاں 10 دن کے بعد دینا ہے تو 10 دن کے بعد وہ دے دیں گے. لیکن کوئی ہر آدمی کسی بھی طرح کا آئے اور کہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں 10 دن کے بعد آپ کو دے دیں گے، اگرچہ وہ ضرورت مند ہے، تب بھی ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پیسہ دیں گے، پتہ نہیں یہ دے یا نہ دے. تو اسی چیز سے ہم توبۃ نصوحہ کو سمجھیں کہ سچی اور پکی توبہ ہو کہ بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز پڑھیں گے ہر حال میں. یہ نہیں 2-4 دن کے لیے ہوئی پھر ہم اسی روش پہ آ گئے، پڑھیں گے. اس بات کا امکان ہے کہ ہاں کہیں سفر میں ہم گئے، نماز ہماری چھوٹ گئی. اس بات کا امکان ہے کہ ہم سوتے رہ گئے، ہماری آنکھ نہیں کھلی، نماز ہماری قضا ہو گئی. اس بات کا امکان ہے کہ ہم کہیں سفر میں جا رہے ہیں، مسجد ہم کو نہیں مل پائی، ہم مسجد کی تلاش میں آگے بڑھتے بڑھتے چلے گئے، وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی. اس بات کا امکان ہے. لیکن اس بات کا امکان ختم ہونا چاہیے، ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کریں گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ یہ کرم کرے گا، یہ رحم فرمائے گا کہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر اہل ایمان کو جو آسائشیں جو ملیں گی، ان کو جو راحتیں ملیں گی، قرآن نے مختلف پاروں میں قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا. ان المتقین فی جنات ونہر، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، متقیوں کے لیے، اہل ایمان جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، طرح طرح کے میوے ہوں گے، طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں گی. ان المتقین فی ظلال وعیون، چشموں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، ان کے سایوں میں ہوں گے، تفریح کریں گے. بہت سی آیات قرآن مجید کے اندر ہے. تو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں لے جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے. اہل ایمان ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اہل ایمان میں تو سب آتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر ایسے لب و لہجے میں اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے یا وہ کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں میں خشوع ہے. نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کامیابی کی سرٹیفکیٹ کن کو مل رہا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے. اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگر اس پر بات کی جائے، تفصیلی گفتگو اگر کی جائے، تو شاید کہیں ایسی مسجد مل پائے کہ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو، پڑھانے والا پڑھائے اور پڑھنے والے پڑھیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس آیت کا جو لب لباب ہے وہ ہماری نمازوں میں نہیں پایا جاتا. قرآن مجید کی تلاوت سے ہی نماز کے اندر حسن پیدا ہوگا، وہ ہوتا نہیں ہے. لمبے رکوع ہوں، اس سے نماز میں حسن پیدا ہوگا، وہ ہوتا نہیں ہے. لمبے سجدے ہوں، اس سے حسن پیدا ہوگا، وہ ہوتا نہیں ہے. بعض مسجدیں تو شہر کی ایسی ہیں کہ آپ وضو کرتے رہیں گے 3 رکعت ہو جائے گی. بعض مسجدیں تو ایسی ہیں. تو 2-4 منٹ کی عبادت کے اندر بھی ہمارا جی نہیں لگ رہا ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عبادات سے جو دلچسپی ہونا چاہیے وہ روحانیت نکال لی گئی، چھین لی گئی ہے. بس ایک ڈھانچہ ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے ایک لاش، انسان مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے سب کچھ نکال لیا جائے اور یوں ہی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی کام کے نہیں. تو اسی طرح اس وقت کا ہم لوگوں کا ایمان ہو چکا ہے کہ بالکل مردہ جسم کے مانند ہیں. کسی کام میں جی نہیں لگتا، قرآن سننے میں جی نہیں لگتا. اب بتائیے کیا سننے میں جی لگے گا؟ تو وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ تمام چیزیں کیسے ملیں گی؟ وعدہ تو مثل الجنت التی وعد المتقون، پرہیزگاروں سے کیا جا رہا ہے. جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا تو اس کی نماز بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی، بالکل اعلیٰ درجے کی ہوگی. اس کا دل بھی اندر سے اس کو کہے گا کہ ہاں آپ نے رکوع صحیح سے کیا ہے یا آپ نے سجدہ صحیح سے کیا ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کیا فرض ہو، کیا سنت ہو، کیا واجب ہو، بس ایک چل رہا ہے، کسی طرح سے ہو جائے کام. کھانا تو ہم نہیں سوچیں کسی طرح سے پک جائے کھا لیں،
ذائقہ نہیں ہوگا تو دوسرے دن گوشت نہیں آئے گا مہنگا والا. کیوں؟ آج ذائقہ نہیں ملا ہے. 600 روپے چلے گئے, ذائقہ نہیں آیا, چھوڑیے اب 10-15 دن 20 دن, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ویسے بھی پیسے نہیں آ رہے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, تمام طرح کی باتیں انسان کرتا ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس دن, جس دن حالات اتنے ناگزیر ہوں گے, حالات اتنے ناگزیر ہوں گے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے. اس لیے بھاگیں گے کہ ہم سے کچھ لے نہ لے, یہ ہم سے کچھ لے نہ لے. ان حالات کے تعلق سے بھی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. تو ہم نبی کو اگر ہم مان رہے ہیں یا اسلام کو ہم مان رہے ہیں تو صحیح معنوں میں ہم مانیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. جو ہمارا جی چاہے گا وہ ہم کریں گے. جس میں تھوڑا سا محنت لگ رہی ہے, جس میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے, جس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, اس کو ہم نہیں کریں گے. تو ایسی نمازیں, ایسی عبادت, ایسا جذبہ اللہ کے ہاں کارگر نہیں ہے. صاف لفظوں میں بار بار ادخلوا فی السلم کافہ کو بار بار نہیں لکھا گیا قرآن کے اندر, ایک بار لکھ دیا گیا. لکھا ہوا ہے 1400 سال سے, اور لکھا رہے گا 14,000 سال تک. جو بھی پڑھے گا, جتنی بار پڑھے گا, ادخلوا فی السلم کافہ ہی کو پڑھنا ہے اسے. اب وہ چاہے تو اس آیت کو پڑھ کر کے اس کی گہرائی تک چلا جائے, وہ داخل ہو جائے پورے طور پر. اور میں تو سمجھتا ہوں, جہاں تک میرا تجزیہ ہے اور جہاں تک میرا نظریہ ہے, اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں اور صحیح سن سکیں. اسی سے ہماری عبادت کے اندر بھی جو ہے نکھار پیدا ہوگا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر عبادت میں ہمارے کوئی نکھار نہیں پیدا ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ پوری رات آپ نماز پڑھتے رہتے تھے, تو رکوع سجدہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا, تلاوت کلام اللہ ہوتی تھی. سورہ بقرہ پڑھتے چلے گئے. ایک صحابی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے, ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ کچھ برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے. صاحب سورہ بقرہ بھی پڑھ لیا, اور سورہ نساء بھی ہو گئی, سورہ آل عمران, کئی صورتیں پڑھتے رہتے, 5-6 پارے ہو گئے. ان سے رہا نہیں گیا, اور نیت توڑ کر کے وہ چلے گئے, نماز نہیں پڑھ پائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نمازیں لمبی ہوتی تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی ہوتی تھی. اور قرآن مجید کے صحیح پڑھنے اور سننے اور سمجھنے اور سمجھانے پر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی ابن کعب کی تعریف فرمائی, سالم مولا بن ابی حذیفہ کی تعریف فرمائی, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی. یہ لوگ قرآن مجید کے ماہر تھے, بعض مرتبہ ان سے بھی آپ سنتے تھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم کو ملیں اور اس زمرے میں ہم آ جائیں, تو اس کے لیے اتنا تو ہم کر لیں کہ قرآن مجید لے دے کہ یہی ہے, باقی تو کچھ ہے نہیں. یہی اثاثہ ہے, یہی سرمایہ ہے, یہی پونجی ہے, سارا نظام اسی سے وابستہ ہے, ہمارے سارے معاملات اسی سے حل ہونے ہیں. تو اب پوری طرح سے اس کو ہم حل کیوں نہ کر لیں. اور سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتی, جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, یہی ذمہ داری امت کے علماء, حفاظ, دانشمند, پڑھے لکھے تمام لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو منوان اسی طرح پڑھ کر کے سنایا جائے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اسی کے ذریعے سے ہی دل کا تزکیہ ہونا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور اسی کے ذریعے سے کتاب و حکمت کی بات بتائی جائے گی, سمجھ میں آئے گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, یعنی ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے ان کے دائنے. نور سے مراد یہاں اعمال ہے, ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں گے تو وہ ان کے سامنے دوڑتا ہوگا. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا, اور وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمارا نور پورا کر دے, یعنی ہمارے اعمال جو ہے ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا دے دے.
یہ بھی گزارش کی جائے گی، یہ بھی عرض ہوگا کہ اگرچہ ہم نے گناہ بھی کیے تب بھی معاف کر دیا جائے. اعمال ہے نہیں اسے کہ اس کو پیش کر کے کہا جائے کہ ہم یہ لے کر کے آئے ہیں. ایسے نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، عبادت، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہمارا دن میں 5 مرتبہ نماز سے واسطہ پڑتا ہے. تو سال کے 11 مہینے تو کسی حد تک رکوع سجدہ صحیح ہوتا ہے. اور جس مہینے میں حکم ہے کہ خوب کثرت سے ذکر و اذکار ہوں، 1 کے 70 ملے گا، تو کہتے ہیں نہیں ہم 1 کے 70 نہیں، ایک کے بارے میں ہم 70 نہیں لیں گے، ہمیں 17 چاہیے. زبان پر 1 کے 70 اور کام کرنے کے عوض 1 کے 17 بھی نہیں مل پائے گا. جو عبادت عام دنوں میں ہوتی ہے اس سے غیر گزری عبادت ہماری اس مہینے میں ہو جاتی ہے جس مہینے میں یہ اتری ہے. اس لیے میں عوام الناس کو کم مخاطب کرتا ہوں، خواص کو میں زیادہ مخاطب کرتا ہوں. عوام الناس کو، عام لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کو میں کم قصوروار کہتا ہوں. جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، جن کو معلوم تھا کہ اس آیت کو اس طرح پڑھیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، تجوید کتنی ضروری ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، تلاوت ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، جن کو معلوم ہے وہ اس کو نہیں برت رہے ہیں، تو کتنا بڑا جرم ان کے اوپر ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اور اس طرح سے جن کے معاملات ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی معاف کرے، تمام لوگوں کو اللہ معاف کرے اور ہدایت دے صحیح کام کرنے کی. زیادہ دن نہیں ہے، 50 سال 60 سال ہم سمجھتے ہیں بہت ہو گئے، کچھ نہیں ہے. کم لبثتم فی الارض عدد سنین. پوچھا جائے گا کتنے دن ٹھہر کے آئے تو جواب ہوگا کہ بس 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہر کے آئے. گزر جائیں گے اوقات. 30 سال گزر گئے، پیچھے 30 سال میں کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں، کیسے گزر گئے 30 سال. آگے کے 30 سیکنڈ اور 30 گھنٹے اور 30 دن اور 30 مہینے ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی پتہ نہیں. آنکھ بند ہو جائے گی تب احساس ہوتا ہے، اور جو اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے. تو ادخلوا فی السلم کافہ. یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، ہر فرد بشر کی جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، وہ اپنے آپ کو پوری طور سے، یعنی سچے طور پر اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرے. اور اسلام کا جو سب سے اہم شعبہ ہے وہ قرآن کا ہے. ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، صحیح پڑھنے کا ماحول بنائیں، چاہے وہ عام دنوں میں، عام دنوں کی نمازوں میں ہو، چاہے وہ خاص دنوں کی نمازوں میں ہو، چاہے وہ فرض نماز میں ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز میں ہو. یہ مزاج ہونا چاہیے، لیکن مزاج نہیں ہے، مزاج نہیں ہے. یعنی یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ قرآن مجید کو بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید ہی ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں القرآن حجت لنا اور حجت علینا. قرآن یہ تو ہمارے ساتھ ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، فیصلہ ہمیں کرنا ہے، آپ کو کرنا ہے. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بات تو ہونی ہی ہے. یہ تو ہمارے ساتھ ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا. قرآن ختم ہوتا ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے اللہ اس کتاب الہی کو میرے لیے قبر میں مونس بنا دیجئے، ساتھی بنا دیجئے، غمخوار بنا دیجئے. تو ہم نے غمخواری کا معاملہ کیا کہاں اس کے ساتھ؟ غمخواری کا معاملہ ہوا کہاں اس کے ساتھ؟ قرآن مجید سننے سنانے کا ہم لوگوں کا جو واسطہ پڑتا ہے وہ زیادہ تر رمضان میں ہی پڑتا ہے، اور ان دنوں کے اندر ایسا کام ہوتا نہیں ہے جو صحیح معنوں میں ہو. 2 رکعت پڑھی جائے لیکن صحیح سے پڑھی جائے، 10 رکعت پڑھی جائے لیکن صحیح سے پڑھی جائے، 16 رکعت پڑھی جائے لیکن صحیح سے پڑھی جائے. لیکن نہ پڑھے وہ، لیکن قرآن مجید کی توہین نہ ہونے پائے. کتاب الہی ہے، ہمارا اور آپ کا خط نہیں ہے، ہمارا آپ کا خط نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، ہماری آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے، ایک کتاب اگر آپ نے کوئی لکھ دیا ہے اور کسی کو دے دیجئے، وہ آپ کے سامنے پھینک دے، آپ کو غصہ آ جائے گا، 2 جھاپڑ مار دیں گے آپ اس کو. کیا آپ اس کے ساتھ کریں گے؟ اگر ابھی ایک سپاہی ایک خط لے کر کے آ جائے کہ فلاں صاحب نے آپ کو بلایا ہے، ڈی ایم کے پیش ہونا ہے آپ کو،
پتلون ڈھیلی ہو جائے گی صاحب، اس کے سامنے ابے تبے سے بات نہیں ہو پائے گی، اس کے سامنے ہم ایک جملہ نہیں بول پائیں گے. یہ کتاب الہی ہے جس کی بے حرمتی کرتے ہیں ہم. تو جو کتاب الہی کی بے حرمتی کرے گا وہ سکھ سے رہ پائے گا، وہ سکون سے رہ پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. حتی الامکان آپ قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ معاف کرے گا. وہ جانتا ہے نا آپ کے دل کے راز کو. اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں ہے. بہت سی باتیں آتی ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم اس کے اوپر ہر اعتبار سے عمل کریں. یہ تو حکم ملتا ہے کہ صاحب بیمار ہیں تو وہ بیٹھ کے پڑھیے. یہ تو حکم ملتا ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھیے. یہ تو حکم ملتا ہے کہ سر نہیں ہلا سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھیے. یہ تو حکم ملتا ہے کہ آنکھ سے اشارہ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے ذہن و دماغ میں رکوع سجدے کی کیفیات کو لے آئیے. یہ تو حکم ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ قرآن مجید کے تجوید اور اس کے اصول، اس کے ضوابط اور قواعد کو مد نظر نہ رکھا جائے، جس طرح چاہے اس طرح سے پڑھا جائے. بے حرمتی ہوتی ہے، بے ترتیبی ہوتی ہے. اگر ہمارا بیٹا ہے اور وہ ہم سے بدتمیزی سے بات کر لے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. کلام الہی مصلی پر کھڑے ہو کر کے نہ پڑھا جائے صحیح سے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ 5 وقت ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے نہیں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر ڈرامہ کس بات کا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح ہونا چاہیے جس طرح سے ہمارے اسلاف نے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے کہ امت کے ہر نوجوان، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان سے ملا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان کو قرآن سے جوڑا جائے، قرآن سننے کی چاہت، للک پیدا ہو جائے. ایک آیت ختم ہو، دوسری آیت کے لیے وہ کان لگائے کہ کون سی آیت آنے والی، اس کو سننے پر کتنا مزہ آئے گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہمارے منبر و محراب ہے بہت سے ممالک، جتنی برائی ہمارے یہاں ہے اور جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے، لیکن قرآن جس طرح سے اور جگہوں پر پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتا. آپ فرانس، جرمنی، یورپ کے اور ممالک، ان ممالک کو لے لیجئے کہ جہاں اوریانیت سڑکوں پر نظر آتی ہے، وہاں کی مسجدوں سے قرآن بھی شاندار نظر آتا ہے. ہمارے یہاں اسلام کے مراکز ہیں، اڈے ہیں، دنیا جانتی ہے ہندوستان میں اسلام کے مراکز قائم ہیں، لیکن یہاں قرآن پڑھا کس طرح جاتا ہے دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. افسوس کی بات ہے. رمضان کے ایام میں مسجد اقصی کی طرح بھی آپ سن لیجئے، حرمین شریفین کی آپ سن لیجئے، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے آ رہی ہے وہ آپ سن لیجئے، کینیا اور افریقہ کے جنگل بیابان علاقے وہاں سے آ رہی ہے وہ آپ سن لیجئے. اس طرح سنیے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے. نہیں سننے کو ملے گا تو ہندوستان میں آپ کو کہیں سے یہ صدا نہیں سننے کو ملے گی کہ قرآن کس طرح سے پڑھا جائے. اس کی فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ایسی مسجدوں میں رمضان المبارک کے اندر پہنچیں، جائیں، ماحول بنائیں کہ قرآن صحیح سے پڑھا جائے گا اور لوگ آزاد رہیں. آزاد رہیے. آپ 20 رکعت پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. عبادت ایسی کہ جس کے اندر سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، وہ تعداد پورے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ آیت ہمارے سامنے کھل بتا رہی ہے کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے، اور خشوع اس حد تک تو پیدا ہو جائے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھیں. فتاوے ہیں بڑے بڑے مدارس کے، لیکن ان فتاووں پر عمل کرانا بھی ان بڑے بڑے مدارس کی ذمہ داری ہے. صرف فتویٰ جاری کر دینا اور اس کے بعد عمل نہ کرانا، جس طرح ہم اور چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں، بہت سے ایسے کام مدارس کے لیے یا بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پر حکومت نے آواز اٹھائی تو ہم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے.
تو اگر یہ معاملہ امت کو درپیش ہے تو امت کے علماء کو اس کے اوپر کھل کر کے سامنے آنا چاہیے، بتانا چاہیے لوگوں کو۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسے بچوں کو کہ جنہوں نے صرف جمعہ کے دن مسجد کا رخ کیا، لیکن جب قرآن صحیح سے ان کو سنایا گیا تو وہ صف اول میں نظر آئے، 1-2 دن نظر نہیں آئے، 27 دن نظر آئے۔ اللہ کے فضل سے ایک کام شروع ہوا تھا، آپ میں سے بہت سے لوگوں تک خبر پہنچی ہوگی، مسجد فیض الحسن کے اندر میں امام تھا وہاں پر، اور وہاں پر یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے کچھ رکاوٹیں پیش آئیں اور وہاں سے یہ کام ختم ہو گیا۔ تو جگہ بہت ہیں، اللہ نے کام کرنے کے دوران بھی اللہ آزماتا ہے کہ ہم اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اب آگے اب آپ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے، آگے اب آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو دین کے کام کے اندر جو بھی رکاوٹیں جہاں بھی جیسے بھی جس طرح بھی پیش آئیں، اس کے لیے ہمیں آگے جانا چاہیے۔ پھر آنے والا رمضان ہے، پھر ہم لوگوں کو تیار رہنا ہے، جس طرح ہم اپنے معاش کی فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کی بھی فکر ہو کہ جب قرآن ہمیں سننے کا موقع ملے تو ہم سنیں اس کو، تھوڑا وقت فارغ ہو لیکن وہ صحیح سے وہ کام ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے اوپر ہمیں چلنے والا بنائے، قرآن مجید کے اوپر ہمیں مر مٹنے والا بنائے، قرآن مجید کی محبت ہر امت مسلمہ، ہر نوجوان کے اندر، بچوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، عورتوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر یہ راسخ ہو جائے۔ اس حال امت کے کامیابی کا، فلاح کا، کامرانی کا قرآن مجید ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی نصیب کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے پستی میں ڈال دیتا ہے، نہیں جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ پستی میں چلے جاتے ہیں، اور جو اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کتاب الہی اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بلندی پر لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔